اور آپ سب کو پتا ہے کہ جس جگہ سے ہم آ رہے ہیں بحمدہ تعالیٰ صحیح سلامت آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہاں میں یہی بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب جس کی حمایت میں ہو، پھر وہ چاہے کفرستان میں جائے یا آگ کے میدان میں جائے، اللہ جس کی حمایت میں ہو اور رسول پاک جس پر عنایت کرے، کوئی دھرتی اور کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کرے. لہذا ابھی جس طرح سے آپ نے مدح رسول کو سنا ہے، متحد ہو جائیے اور ناموس رسالت کے لیے بے خوف ہو جائیے، گھبرائیے مت. تو آپ اپنے دلوں سے ڈر اور خوف کو نکالیں. بریلی کے امام نے تو ہمیں یہ میسج دیا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. اللہ سبحان اللہ. عبد مصطفیٰ کو گھبرانا کس بات کا؟ عبد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. اور جانتے ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا کے سخت ترین حالات کو دیکھتے اور کوئی آپ کے پاس آ کر یوں کہتا کہ فلاں جگہ بہت بڑے مسائل ہیں، دشمن سر پر سوار ہے، انگریزوں کی حکومت تھی، جگہ جگہ مسلمانوں کے لیے دقتیں تھی، تب 100 سال پہلے امام اہل سنت عاشق صادق یوں پکار کر کہتے تھے، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں دو. یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں حوصلہ دیا. سبحان اللہ. یہ حوصلہ دیا ہے. جب رسول ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس بات کا؟ میرے عزیزو، آج میں یہ بات تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا والوں کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی، بڑی بڑی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، لیکن تمہارے پاس جو ہے اس کا مقابلہ کسی قوم کے پاس نہیں. تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی طاقت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ الحمدللہ ہم 14 صدیوں کے بعد بھی اس کی گرمی اور اس کی تپش ہر سینے میں محسوس کرتے ہیں. دیکھا اگرچہ نہیں اس چہرے پاک کو، ملا اگرچہ نہیں ہے اس دست مبارکہ سے، لیکن نہ دیکھ کر کے بھی 1400 سال بعد آنے والا ہر بچہ صرف گنبد خضرا کے نام پہ ہی تڑپ جایا کرتا ہے، مچل جایا کرتا ہے. یہ جو لمبی دوری کے باوجود محبتوں کا اثر ہے، پوری دنیا سے میں کہتا ہوں کسی اور کے پاس یہ طاقت آ ہی نہیں سکے. لا کر کے دکھاؤ، تمہارے پاس بھی بہت سارے لیڈر ہوں گے، بہت سارے تمہارے پاس بھی انقلابی شخصیتیں ہوں گی، دیوی دیوتا ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ہر مومن کے سینے میں بستے ہیں اور ہر آنکھ کے تارے ہیں، اس طرح پوری دنیا میں کوئی اور شخصیت تم نہیں لا سکو. حق ہے میرے عزیزو یہ بات. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں ہمارے فخر کی بات ہے یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم غریب ہیں، آج نادار ہیں، مفلس ہیں، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. رونا تو سب رو رہے ہیں، سیاست نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، یونیورسٹیز نہیں ہے، کالجز نہیں ہے، اسکول ڈھنگ کی نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. غریب تو ہے، اور دنیا بھی اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ نہتے ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، لیکن ڈرتی بھی اسی غریب قوم سے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے پوری دنیا کیوں خوف زدہ ہے، کیوں ڈری ہوئی ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے پاس، پیٹروٹ میزائل تمہارے پاس، نیوکلیائی ہتھیار تمہارے پاس، اور یہ نہتا بیچارہ، اس کے پاس سوائے داڑھی اور ٹوپی کے کچھ نہیں ہے.
لیکن پوری دنیا خوف زدہ کس بات سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ دور ہے جو ہجرت کے بعد نیا نیا دور، جنگ بدر ہو چکی تھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے وہ صحابہ میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو صحابہ کی دو جماعتیں ہیں، ایک انصار صحابہ اور ایک مہاجرین صحابہ۔ انصار صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو مدینے کے رہنے والے، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا، مدد کیا۔ اور مہاجرین کون ہیں؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے، مکہ سے آئے تھے، دوسرے علاقوں سے آ کر مدینے میں بسے، تو وہ مہاجرین تھے۔ اور ایک جماعت انصار کی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑا مال مہاجرین کو زیادہ دے دیا جو مکہ والے تھے، اور مدینے والوں کو مال کم ملا۔ تو انصار صحابہ میں یہ آپس میں چے میں گوئیاں شروع ہو گئی، بات چیت، ارے رسول پاک نے اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے دیا، مکہ والوں کو زیادہ دے دیا اور ہم لوگوں کو کم ملا ہے۔ یہ باتیں چلتی چلتی پہنچی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو سردار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، انصار صحابہ کے درمیان ایسی ایسی باتیں پھیلی ہیں کہ آپ نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا، انصار کو کم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ، صحابہ کو جمع کیا، کون سے؟ انصار صحابہ کو۔ اور حضور پاک نے حضرت سعد ابن معاذ سے پوچھا، سعد میں نے سنا ہے تمہاری قوم میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہے کہ میں نے مہاجرین کو اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے دیا، تم لوگوں کو مال کم دیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ اب سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح حدیث پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ تم بھٹکے ہوئے تھے، تم بے یار و مددگار تھے، کیا اللہ نے میرے ذریعے تمہیں راہ راست نہیں عطا کیا؟ انصار کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں ہدایت ملی ہے تو آپ کی بدولت، ہمیں ایمان ملا ہے تو آپ کی بدولت، ہمیں اسلام و قرآن ملا ہے تو آپ کی بدولت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے رہے اور اخیر میں یہ فرمایا، اے میرے انصار صحابہ، وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ان کا مدینے میں کوئی گھر نہیں ہے، نئے نئے اسلام میں آئے ہوئے بھی لوگ ہیں، میں نے ان کو مال تھوڑا سا زیادہ اس لیے دے دیا کہ ان کا دل بندھا رہے اور ان کے گھر کا کام کاج چلتا رہے۔ تمہارے تو آلریڈی مدینے میں گھر ہے نا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، توجہ، یہی جملہ مجھے کہنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ باقی وہ لوگ سارا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت وہ لوگ سارا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ انصار صحابہ کہتے ہیں، اس ایک جملے نے ہمیں اتنا رلا دیا کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو تقسیم ہوئی تھی، انصار صحابہ کہتے ہیں ہمیں وہ چھوٹے سے مال کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ہم نے یہ سوچا کہ یہ بھی مہاجرین کو دے دیا جائے جب رسول ہمارے پاس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقائد اہل سنت کانفرنس، ناموس رسالت کانفرنس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے حدیث اس لیے عرض کی کہ جب دنیا پیسوں پر اتراتی ہے، طاقت پر اتراتی ہے، مال و دولت کی کثرت پر اتراتی ہے اور اپنی سیاست اور اقتدار پر گھمنڈ کرتی ہے، تو اے غیور مسلمانوں، اگرچہ تمہاری جھولی میں ایک ٹکڑا بھی نہ ہو لیکن نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم بابانگے دہل اعلان کر کے کہو، دنیا والوں تم ساری دنیا لے جاؤ، مجھے مکینے گنبد خضرا کافی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاس آمینہ کا لال ہے جو پوری کائنات کا شہنشاہ ہے،
پوری کائنات کا آقا و مولا ہے، وہ رسول اگر ہمارے ساتھ ہے تو بس کافی ہے۔ آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، سب لٹ جانے کے بعد بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں، رسول ہمارے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کوئی حضور سے غداری کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب تمہارا رشتہ حضور سے ایسا ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو ایک بات میں بتاتا ہوں، توجہ، حضور سے محبت ہے نا؟ سچ کہہ رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، انگوٹے چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہو؟ یہی معمول ہے آپ کے ہاں؟ جب حضور کا نام آ جائے کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے ہو؟ اگر کوئی درود کا حکم دے تو محبت سے درود پڑھتے ہو؟ یہ سب تمہارا رشتہ ہے نا حضور سے محبت کا۔ اچھا ایک بات میں یہ بھی کہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھنا، تمہارا دل یہ بھی کہے گا حضور سے کمال کی جسے محبت ہے اسے حضور کو دیکھنے کی تڑپ بھی ہوتی، انہیں ان کی زیارت کی طلب ہے یا نہیں ہے؟ تم کیوں محبت کرتے ہو حضور سے؟ ایک مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں، تم کیوں محبت کرتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اتنا کیوں چاہتے ہو حضور سے؟ ارے میاں کمال کی بات ہے نا، دنیا لیلا کو چاہ رہی ہے، مجنون کو چاہ رہی ہے، معشوق کو چاہ رہی ہے، محبوب کو چاہ رہی ہے، تم تو کائنات کے آقا و مولا مکین گنبد خضرا سے محبت کر رہے ہو، کیوں محبت کر رہے ہو؟ میں آج آپ کو بتاؤں، اگر میں یہ سوال کروں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہے کہ میرے ایمان کی یہ علامت ہے اس لیے محبت کر رہا ہوں، صحیح ہے، میرے آخرت کی کامیابی ہے اس لیے محبت کر رہا ہوں، میری قبر میں آنے والے اس لیے محبت کر رہا ہوں، مجھے حشر میں بخشوانے والے اس لیے محبت کر رہا ہوں، جنت میں لے جانے والے اس لیے محبت کر رہا ہوں، یہی جواب ہے نا؟ تم حضور سے اس لیے محبت کر رہے ہیں۔ مگر ایک عاشق صادق ملا جامی سے پوچھا گیا کیوں محبت کرتا ہے حضور سے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں نادان تیری حیثیت کیا ہے محبت کرنے کی؟ رسول تجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے تو ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول زندہ باد۔ ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے، ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے کہ حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم جو آج حضور سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ رسول ہم سے، الحمدللہ اس بات پر فخر کرو اے سنی مسلمانوں کہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں اس لیے تم چاہ کر کے ان کا نام لیتے ہو، چہل پہل میں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مچھل مچھل کر کے جو نام لیتے ہو وہ یوں ہی نہیں، جس سے رسول محبت نہیں کرتے پوری زندگی بھر اس کی زبان پر اپنا نام بھی آنے نہیں دیتے۔ ہاں ایسے منافقین بھی ہیں، غدار بھی ہیں، وہ تو رسول سے محبت نہیں کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے محبت کرنے نہیں کرنے کی؟ یہ سمجھ لو کہ رسول ان کو نہیں چاہتے۔ تو آج اس بات پر فخر کرو گے نا کہ حضور سے ہمیں محبت ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول ہم سے، ہاں میرے عزیزو اگر رسول تم سے محبت نہیں کر رہے ہوتے تو تمہاری اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ ان کا نام لیتے، اتنی تمہارے اندر توفیق بھی نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنتے، حضور تم سے محبت کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کبھی تمہارے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، ایک عاشق رسول کی بات ہے، مومن صادق کی، خوشیاں آتی ہیں تو بزرگوں نے فرمایا اس وقت تم خوش ہو جاتے ہو جب رسول تمہاری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر خوش ہو جائے تو مولا تمہارے گھروں میں خوشیاں بھیجتا ہے۔ تو یہ ہمارا گہرا رشتہ ہے اس رسول پاک سے۔ آج میں اسی بات کو دہرانے آیا ہوں، تم اس بات پر فخر کرو کہ اللہ کے نبی تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں اپنے غلاموں میں رکھا ہے، تمہیں اپنے چاہنے والوں میں بسایا ہے، لیکن اس بات پر اگر قائم رہنا ہے تو کمال سے ٹوٹ کر کے ان سے محبت ہی کرتے رہو، دغا بازی مت کرو، غداری مت کرو، اس راستے کو چھوڑ کر بھٹک مت جانا، غیروں کی پیروی کرتے ہوئے دنیا داروں کے پیچھے مت چل جانا،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر تمہیں اپنی محفل میں بٹھایا ہے تو بیٹھنے کی لاج بھی رکھنا کہ رسول پاک نے مجھے بٹھایا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے محبت کرے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر ہاتھ رکھے، حضرت جابر فرماتے ہیں میرے گھر میں کھانے کے لیے ایک بار دعوت میں نے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک نے کھانا کھا کر دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں وہ دسترخوان اٹھا کر تبرک کے طور پر گھر میں رکھ لیا کہ رسول پاک نے اپنا ہاتھ پوچھا ہے دسترخوان سے۔ حضرت جابر کہتے جب وہ دسترخوان کبھی میلا ہو جاتا تو میں اسے پانی سے نہیں دھلتا، بھڑکتی ہوئی آگ کی تندور میں ڈالتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کپڑے کا دسترخوان ہے، آگ کی تندور میں ڈالتا، تھوڑی دیر کے بعد اس کپڑے کو نکالتا، اس کا سارا میل نکل چکا ہوتا، ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس دسترخوان سے پوچھ لیے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو میرے عزیزوں، جس دسترخوان پر رسول پاک کے ہاتھ لگے دنیا کی آگ اسے نہیں جلاتی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو دنیا میں ان سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے آقا اس سے مصافحہ کریں گے، قیامت کے دن اس سے مصافحہ کریں گے۔ اور جب تم قیامت کے دن رسول سے مصافحہ کر لو گے، میرا یہ وجدان کہتا ہے پھر جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلائے، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے۔ اے میرے عزیزوں، اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ۔ اس رسول سے زیادہ چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں تمہارا۔ تمہیں میں بتاؤں کن گھڑیوں میں انہوں نے تمہیں یاد نہیں کیا، کن گھڑیوں میں یاد نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہونے سے لے کر اپنی ظاہری وفات تک اس رسول پاک نے امت امت ہی تو کہا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے یہی تو تعلیم دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں کہاں ہمیں یاد کیا؟ جب کبھی بجلیاں کڑکتی، بادل چھا جاتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول پاک بستر چھوڑ کر باہر چلے جاتے، رات کے وقت روتے روتے ہاتھ پھیلاتے اور عرض کرتے مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ختم کر دے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بجلیوں سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ سنو اے نوجوانوں، رسول پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ پچھلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں کڑکتی تھیں، ابر چھا جاتا تھا، پھر ان پر آگ کی بارش ہوتی یا پتھروں کی بارش ہو جاتی، وہ ہلاک ہو جایا کرتے۔ آسمانی عذاب آتا تھا تو پہلے نشانیاں یہ بنتی تھیں، اب جب بھی آسمان پر بجلی کڑکتی ہے یا ابر چھاتا ہے حضور پاک فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میری امت پر عذاب نہ بن جائے، میری امت پر یہ عذاب بن کر کے نہ اتر جائے۔ اس رسول پاک کو اگر درد ہے تو امت کا درد ہے۔ جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی شخصیت ہے دنیا میں وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہیں اندازہ ہے ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی کے پاؤں میں تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس مجھے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے تلووں میں چبھنے والے کانٹے کا درد بھی رکھتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن یہی تو کہتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی وہ شخصیت ہے، اس تو آج تو المیہ ہے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے جو ہمیں چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمیں دھکے دے دے کر کے باہر کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہو۔ اور جو رسول بیٹھتے اٹھتے سوتے ربی حبلی امتی کہتے رہے، یہ نوجوان ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا؟ اس رسول سے وفا کیوں نہیں کرتا؟ اس رسول کے طریقے پر کیوں نہیں آتا؟ تمہیں پتا بھی ہے جب آیات عذاب اتری قرآن پاک میں، عذاب کی آیتیں آئی تو رسول پاک تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کہ امت پر عذابات کیسے کیسے ہوں گے قیامت کے دن۔
قبر کے عذابات کتنے ہولناک ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کثرت سے روتے رہے، کثرت سے روتے رہے۔ اسی کو تو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سبحان اللہ سبحان کس اللہ۔ کے لیے روئے؟ کیا ان کے گناہ تھے؟ کیا ان کے عیب تھے؟ ان کی خطائیں تھی؟ کس بات پر روتے تھے میرے آقا؟ صرف یہ غریب امت کے لیے روتے تھے، ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میرے عزیزوں، تم نے رسول کے لیے کتنی راتیں روئی، کتنی مرتبہ کھڑے ہو کر حضور کو یاد کیا؟ تمہاری آنکھیں کب آخر مرتبہ بھیگی تھی اور کس کے لیے بھیگی تھی؟ تمہیں پتا بھی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھار حضور رات کو بستر چھوڑ کر کھڑے ہوتے اور عبادت میں لگ جاتے تھے، اور اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کی پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی، پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے میں کپڑا گرم کر سینک کر کے ان پنڈلیوں کا ورم سوجن کو کم کیا کرتی تھی، اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت سے عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ یہ میری غریب امت کے لیے میں کرتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میری امت کو بخش دے۔ جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا دنیا میں ہم سے، وہ کون ہے؟ ہمارے رسول کی ذات۔ اور آج مجھے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اے مسلمانوں، میں ایک بات بتا دوں، معراج کی شب جب اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو آسمانوں پر بلایا، پھر لامکان کا سفر کرایا اور اس جگہ بلایا جہاں کوئی نہ گیا ہے اور نہ جا سکتا ہے قیامت تک، وہ مقام عطا کیا کس کو؟ میرے آقا کو۔ لیکن اندازہ آیا، معراج کا سفر تو سنتے ہوں گے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، وہ شان کیا تھی جو 1,24,000 انبیاء کی امامت کیا، آسمانوں کا سفر کیا، براق سے جبرائیل کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا تک، یا 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے، سدرۃ المنتہا میں جبرائیل بھی رک گئے، آگے صرف حضور چلتے رہے، رف رف سواری پر چل پڑے، پھر ایک مقام آیا جہاں رف رف سواری بھی ختم، صرف رسول پاک چلتے گئے، اور وہ قرب خداوندی کی گھڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے اتنا قریب بلایا رسول کو کہ 2 کمانوں سے کم کا بھی فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ، یہ مقام پہلے کسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو معراج ہوئی یا قیامت تک کسی اور کو ہوگی؟ یہ دیدار خداوندی کا شرف صرف میرے آقا کو ملا، لیکن اس رات کو جسے اتنا بڑا مقام ملا ہو وہ فخر کیا نہ کرے۔ ارے میرے عزیزوں، یہ وہ رات ہے جب اللہ نے خود میرے نبی کو سلام کیا۔ تمہیں پتا ہے جب رسول تعریف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور کے الفاظ تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، تمام پاکیاں، تمام اچھائیاں، تمام بزرگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو رب نے جواب کیا دیا پتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کس کی طرف سے آیا سلام؟ اللہ کی طرف سے آیا، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ اب سوچو ذرا، ایک بڑا آدمی بھی سلام کرتا ہے تو تمہارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، جسے خود کائنات کا خدا، کائنات کا خالق سلام کرے، اے رسول تجھ پر سلامتی ہو، اس رسول کے فخر کرنے کے لیے کتنا بڑا مقام۔ لیکن جب اللہ نے رسول کو سلام بھیجا، رسول پاک نے کیا کہا؟ اے مولا یہ تیرا سلام میرے لیے ہے، لیکن مولا تو اپنی سلامتی میں میری امت کو بھی شامل فرما۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مفسرین فرماتے اور سیرت نگار فرماتے ہیں اس دعا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیکوں کو اور گنہگاروں کو شامل کر لیا،
کہ مولا تیری سلامتی، تیرا سلام صرف میرے لیے نہیں، میری پوری امت کے لیے تیرا سلام ہو۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، معراج کی شب قرب خداوندی حاصل ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا قریب بلایا۔ حضور فرماتے ہیں میرے سینے پر اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور پھر مجھ سے زمین کی ساری چیزیں واہ ہو گئی، کشادہ ہو گئی، کھل گئی۔ میں نے زمین کے سارے خزانے دیکھ لیے، پوری کائنات کو دیکھ لیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جب خود رب تعالیٰ فرمائے اس رات میں، معراج کی شب میں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، اس رات کو میرے آقا کیا نہیں مانگ سکتے تھے؟ مکہ کی گلیوں کا تاج، بادشاہت، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے چھٹکارا، بہت ساری باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے، لیکن میرے آقا کی اس محبت پر قربان جاؤ۔ رب نے جب پوچھا کہ مانگو اے محبوب کیا مانگتے ہو، میرے آقا نے کہا اے مولا میری امت کی بخشش مانگتا ہوں، میری امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، کون ہے جو ہمیں معراج کی شب بھی نہیں بھولتا؟ کون ہے جو اپنی ماں کی گود میں بھی ہمیں فراموش نہیں کرتا، اپنی جوانی میں نہیں بھولتا، اپنی عبادتوں میں نہیں بھولتا، معراج کی شب نہیں بھولتا؟ یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں، تھوڑی دیر کے لیے یہ افراتفری بند کریں۔ انجمن ازہری کے تمامی ذمہ دار حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ ابھی روکے رہیں، آپ تھوڑی دیر چائے کا، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ روکے رہیں تھوڑی دیر، حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ۔ ہاں حضرت کے خطاب کے بعد چائے کا دور رکھنا، ابھی ڈسٹرب نہ کریں، ماحول بنے۔ ویسے بھی چائے والا بڑا ٹینشن والا ہوتا ہے، پورے ملک کو پریشان کر رہا ہے، تو جلسے کو کیوں نہیں کرے؟ چائے والا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، درود پاک پڑھے۔ اللہم سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے میرے عزیزوں، اس سے بہترین جام میں تمہیں پلا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام، اس سے بڑھ کر کے کیا؟ تھوڑی دیر مجھے غور سے سن لینا، میں مقرر آدمی نہیں ہوں، خطیب آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہوں، اٹھو گے تو دل کے اندر گرمی ضرور محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ میں میرے نبی کو حاضر و ناظر جان کر کے بولتا ہوں، نبی پاک کے قدموں پر لے جانا یہ میں اپنی زندگی کا شیوا سمجھتا ہوں۔ میں تمہارے سامنے جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ میری نہ تقریر جمانے کے لیے ہے نہ تمہارے نعروں کے لیے ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کاش اس میں سے کوئی بھی اٹھے اور میرے نبی کے قدموں تک پہنچ جائے اور سلامی پیش کرے، میرے آقا قبول کر لے، اور پھر میرے آقا ہر بات جانتے ہیں۔ اگر ایک غریب چند پور سے آیا ہے تو ہو سکتا ہے میرے اس غلام کی تقریر سن کر کے آیا ہے، میری بھی معراج ہوگی، میری بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ میرا اتنا ہی مقصد ہے میرے عزیزوں، باقی ہم نہ ہوس رکھتے ہیں، نہ آس رکھتے ہیں، نہ مال و زر کی طلب، کچھ نہیں۔ میرے مرشد گرامی نے ہمیں یہ نصیحت بھی کیا، بلکہ سارے لوگوں کو یہ وصیت بھی کیا ہے، بالہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بالہوس خواہشات کے پجاری کو کہتے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے بالہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، چاندنی اور سونا چاندی کی پوجا اچھی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنا اچھا نہیں ہے۔ بالہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگ بھی اچھی نہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھے ہوئے ہیں یا نہیں آنکھیں یہاں پر؟ الحمدللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اسی تاج الشریعہ نے یہ بھی پیغام دیا ہے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ پیغام ہے بریلی کا،
یہ پیغام ہے بریلی کا. سنو میں جو عرض کر رہا تھا، کیوں نہ ہم اس سے محبت کریں جو ہم سے کثرت سے محبت کرتا ہے، وہ رسول پاک کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ وقت میں تمہیں بتاؤں رونگٹے کھڑے ہو جائے. اللہ اللہ، یہ حجۃ الوداع سے لوٹنے کا وقت ہے. آخری سفر تھا میرے آقا کا. حج کر کے جب واپس لوٹے، محرم کے دن آ گئے تھے. محرم کے دن آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک بار خطبہ دیا، اور خطبے میں کہا، اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں جو ہے وہ لے لے، یا اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے. تو اس بندے نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے. اتنا کہا اور خطبے سے اتر آئے. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. صحابہ نے پوچھا اس بات پر رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے صحابہ تم نہیں سمجھے، رسول پاک نے جس بندے کا ذکر کیا ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول پاک ہے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، محبوب تم چاہے تو دنیا میں رہ جاؤ یا چاہے تو اپنے رب کے پاس آ جاؤ. رسول پاک نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول پاک ہمارے درمیان زیادہ نہیں رہنے والے. یہ صدیق اکبر محسوس کر رہے تھے. میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں. میں یہ ایک سما تمہارے درمیان لانا چاہتا ہوں. صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت تھی جب حضور پاک کا آخری وقت آیا تھا، وہ سفر کا مہینہ علالت میں گزرا. اس حالت میں بھی صحابہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نماز کے لیے نکل رہے تھے تو دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے پیروں کی انگلیاں زمین پر گھسٹ رہی تھیں. اس انداز سے مسجد نبوی میں اس آفتاب رسالت کو دیکھا. ان تکلیفوں کے بعد جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 13 ربیع الاول کا دن تھا جب بخار سخت تھا. رسول پاک کا بدن تپ رہا تھا بخار سے، یہاں تک کہ بار بار آپ مسواک کو پانی میں ڈالتے اور دانتوں کی طرف چباتے یا پھر چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا. یہ بخار کی شدت اتنی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا، بات چیت کرنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آئیں، ان سے میرے آقا نے بات چیت کی اور وہ چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے زانوں پر سر رکھ کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں دیکھ رہی تھی، بدن پورا بخار سے تپ رہا تھا، جسم پورا گرم تھا. اسی اسنا میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہونے لگی. ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے، اب کون آیا حجرے میں جو دستک دے رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آئے عائشہ، وہ ملک الموت اسرائیل ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. یاد رکھو عائشہ، آج وہ میرے پاس اجازت مانگ کر آ رہا ہے، اس کے بعد اب وہ کسی اور سے اجازت کبھی نہیں مانگے گا. رسول پاک کے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت اسرائیل جب اجازت لے کر کے حجرہ انور میں داخل ہوئے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میرے آقا کی رخصتی کا وقت ہے، دنیا سے روپوش ہونے کا وقت تھا. وہ چہرے انور کے پردہ پوشی کا وقت تھا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کا وقت تھا. جب ملک الموت سرانے پر آ گئے، روح کے نکلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ فرمایا گیا جیسے خاردار جھاڑیوں میں، کانٹوں کی جھاڑیوں میں ریشم کا کپڑا ڈال کر کے اگر کھینچا جائے تو جس طرح کپڑا پھٹتے پھٹتے نکلتا ہے، اس طرح روح نکلنے کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے. روح اس کی انگلیوں میں، اس کے ناخنوں میں، اس کے بالوں تک سرایت کر چکی ہوتی ہے. جب ملک الموت پورے جسم سے روح کو کھینچ رہا ہوتا ہے، شدت کا درد ہوتا ہے، نزا کا درد بہت الگ ہوتا ہے، سکرات کی تکلیف بہت الگ ہوتی ہے. سکرات کے وقت اگر مکھی بھی بیٹھ جائے بدن پر تو پہاڑ کے برابر لگتی ہے. ایک چمچ پانی سکرات کے وقت ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے. موت کا درد بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ نزا کے وقت آدمی اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو پہچان نہیں پاتا، خود کو وہ بھول چکا ہوتا ہے. اتنا درد ہوتا ہے. یہ اوروں کی بات ہے مگر میں میرے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری وقت کا حال یہ تھا
کہ شدت کا بخار ہے، نزا کا وقت ہے، ملک الموت سرانے پر ہے، روح پاک کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اے عزیزو، اس وقت رسول پاک کی زبان سے اگر کوئی سوال نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ میری ازواج کہاں ہے، میری اولاد کہاں ہے، میرے نواسے کہاں ہیں، میری بیٹیاں کہاں ہیں، نہیں، ملک الموت سے رسول پاک یوں پوچھتے ہیں اے اسرائیل ذرا یہ تو بتا، یہ جو سکرات کا درد ہے کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ کیا میری امت کو بھی یہ درد دیا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا۔ ملک الموت نے یہ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس درد سے ہر کوئی گزرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ۔ درود پاک بیٹھ جائیے سمندرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے لگتا ہے بڑے تھک گئے اور کافی رات بھی ہو چکی ہے، اور اگر تھکے نہیں اور جوش باقی ہوتا تو درود کے نام پر اتنی خاموشی بھی نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، اب تقریر ختم ہے، اس لیے کہ ممبر کی اصل رونق اور اصل زینت آ چکی ہے، اور حقیقت میں جس کے لیے کہنا چاہیے، جو آپ نعرہ لگاتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا ہے، وہ اسی خاندان کو زیب دیتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باطل قوتوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، ایک صدی گزرنے کو آ گئی لیکن وہ بہادری و شجاعت آج بھی اولاد میں ویسی ہی باقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سدا سلامت رکھے، ہمارے سروں پر اسی طرح قائم رکھے، اور صاحب سجادہ کی یہ بڑی محبت ہے، انہیں اتنی رات ان جلسوں کی ضرورت نہیں، آپ کی محبت یا میری محبت یا مجھ پر عنایت اور مجھ پر شفقت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سبحان مجھے اللہ، امید ہے کہ دعاؤں سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، فاضل بریلوی کا یہ پیغام توجہ سے سن کر کے جاؤ میرے عزیزوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تم بتاؤ اے مسلمانوں، تمہارے درد کا احساس کرنے والا اس دنیا میں ہے کون؟ تمہارے غموں کو پوچھنے والا کون ہے آج؟ تم کس کو آج مسیحا سمجھ بیٹھے ہو؟ کس کی آج جے بھی جے کرنے لگ گئے ہو؟ تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اس رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق میں یہ عرض کر رہا تھا، ان کا آخری سفر ہے، رحلت کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، اس وقت ملک الموت حاضر ہے سرانے پر۔ تب رسول پاک نے اگر کسی کے متعلق پوچھا تھا تو ہم غریبوں کے لیے پوچھا تھا، کیا یہ نزع کا درد، کیا یہ سکرات کی تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ مجھے بتاؤ ہمارا یہ درد کون رکھتا ہے؟ آج ہم لٹ گئے، پٹ گئے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، انگلی رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تم آج بھی یہ سمجھتے ہو کہ جس کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ ہماری مسیحا ہیں، ہرگز نہیں ہے مسلمانوں، یہ کبھی تمہاری مسیحا نہیں ہے۔ آج جس کو تم سپر پاور سمجھو یا بڑی ایٹمی طاقت کا مالک ہی کیوں نہ سمجھو، تمہارے ہزاروں گھر جلا دیے جائیں گے، ان کو ذرا برابر کانوں پر چوں تک نہیں رہیں گی۔
آج تم نہیں دیکھتے یمن جل کر کے ختم ہونے کے قریب آ گیا، شام تباہ و برباد کر دیا گیا، وہاں جانتے ہیں 8 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ وہاں کے بچے آج گھاس توڑ کر کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں، ان کے ہاں نہ دوائیاں ہیں نہ ان کے ہاں ہاسپٹلز ہیں، وہ اسی طرح بھوکے اور پیاسے دم توڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ملک شام کی حالات عراق میں کیا کر دیا گیا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ نہیں ملتے، ایک ایک گھر میں اتنے جنازے نکل جاتے ہیں۔ چند سالوں پہلے جو ایک گراؤنڈ تھا جس میں لوگ کھیلتے تھے، سالوں کے بعد جا کر دیکھا گیا تو وہ میدان قبرستان بن چکا ہے، وہاں قبریں بھری ہوئی ہیں۔ عراق کو پورا قبرستان بنایا گیا، یمن کو برباد کیا گیا، شام توڑا گیا، افغان کو کتنے دنوں تک ستایا گیا، برما میں کیا نہیں کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا۔ لیکن تم ابھی بھی یہی سمجھتے ہو کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں ہماری ہمدرد ہیں، ہماری مسیحا ہیں، این جی اوز بنا کر کے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بنا کر کے تمہارے دردوں کو پوچھتی ہیں۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ تم لٹ کر کے پٹ کر کے 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاؤ، یہ تماشا بنائیں گے اور اپنی کرسیاں تمہارے خون پر ہی سجائیں گے۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کا درد اگر کسی کو ہوتا ہے تو میرے رسول پاک، میرے آقا نے فرمایا امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے، اس کے درد کا احساس رسول پاک کو ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہے عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر کیا ہے؟ اس رسول پاک کے متعلق قرآن کہتا ہے یہ وہ رسول تمہارے پاس آئے جنہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا۔ تمہارا تو دور کی بات ہے، تمہارا تو دور کی بات ہے، اس رسول پاک کو مدینے والوں نے دیکھا ہے جو لکڑی لے کر آپ چلتے تھے، عصا مبارک، خطبہ دینے کے وقت وہ لے کر کے آپ کھڑے رہتے، لیکن جب ممبر بن گیا تو رسول پاک نے وہ عصا چھوڑ دیا، مسجد کے باہر چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جس دن وہ عصا رسول پاک نے چھوڑا، مسجد میں پورے بچے کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے اتر آئے اور سیدھے دروازے کے باہر جا کر اس لکڑی کو اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز بند ہو گئی، جو بچہ رو رہا تھا بچے کے رونے جیسی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک نے اس کو سینے سے لگایا، کانوں سے لگایا اور پھر اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ آواز کیسی تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس عصا کو لے کر خطبہ دیا کرتا تھا، آج میں نے ممبر پر چڑھ کر اس عصا کو چھوڑ دیا تو یہ لکڑی میرے غم میں رونے لگی، جدائی میں رونے لگی، تو اس کے رونے کی آواز تم نے سنی، مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر اتر آیا تاکہ اس کو اٹھا لوں۔ میں یہاں یہی کہنا چاہتا ہوں جو لکڑی کے رونے کو دیکھ کر گوارا نہ کرے، برداشت نہ کرے، وہ امت کے رونے کو کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن بات اتنی ہے کہ امت آج روتی ہے لیکن کسی اور کے غم میں روتی ہے، امت آج تڑپ تو رہی ہے، پکار تو رہی ہے، کسی اور کو پکار رہی ہے۔ کاش اگر ایسا ہوتا جیسے فاضل بریلوی امام اہل سنت نے ہمیں سکھایا تھا، اگر کوئی تکلیفیں آئیں، کچھ مصیبتیں آئیں تو ادھر ادھر جانے کی بجائے وہیں پر عرضی لگاؤ جہاں سے تمہارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے تجھ سے جو منہ چھپائے تو کرے کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ سرکار ہم کمینوں کے اخلاق پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے۔ حضور پاک کے دربار میں یہ التجائیں کرنا کس نے ہمیں سکھایا؟ وہ بریلی کے امام نے سکھایا ہے۔ جے وجے پکار پکار کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری مصیبتوں کا حل ان کی چوکھٹ پر ہے، ان کی کرسی کے نیچے ہے، تم خاک چھانتے چھانتے بڑھاپے کو آ جاؤ گے، لیکن اس مصیبت سے تمہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کاش ایک بار اس رسول رحمت کی طرف توجہ کر لیتے۔ ہم نے دیکھا ہے حضور کی وفات کے 700 سال بعد 700 سال بعد اسکندریہ مصر میں رہنے والے ایک شرف الدین بوسیری کو لقوے کی بیماری آ گئی، فالج ہو گیا،
ڈاکٹروں سے علاج کرا کرا کر تھک گئے، پھر ایک رات روتے ہوئے کہنے لگے امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی ام حبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق بالظلماء من اظمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قصیدہ پردہ 170 اشعار پر مشتمل یہ شرف الدین بوصیری نے لقوے کی حالت میں، فالج کی حالت میں لکھا تھا اور روتے روتے سو گئے تھے۔ کس کو پکارا تھا؟ مدینے والے کو پکارا تھا۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ جس میں یہی شکایت تھی اے اللہ کے رسول، اے مخلوق میں سب سے عزت والے، تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون؟ جس کو پکارے گا یہ شرف الدین بوصیری پکار پکار کر کے جب نیند لگ گئی، جانتے ہو خواب میں وہ رسول رحمت تشریف لائے، میرے آقا آئے اور آ کر کے شرف الدین بوصیری سے کہا اے بوصیری کیا تو نے درد میں ہمیں پکارا ہے؟ یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، جب جب امت کو درد ہوا، اگر کسی نے حقیقت میں محسوس کیا ہے تو آمینہ کے لال نے محسوس کیا ہے، وہ مکین گنبد خضرا نے محسوس کیا ہے۔ شرف الدین بوصیری کو آ کر خواب میں پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا درد، کون سا غم ستاتا ہے؟ امام بوصیری نے کہا یا رسول اللہ میں علاج سے عاجز آ چکا، میرا درد، میرا جسم فالج زدہ ہے، کوئی حکیم اب علاج نہیں کر پاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بوصیری سے شرف الدین جو قصیدہ تم نے لکھا ہے وہ ذرا ہمیں بھی سنا دو، سبحان اللہ، جو تم نے لکھا ہے وہ ہمیں بھی سنا دو۔ شرف الدین بوصیری کا حال یہ تھا قصیدہ تو پورا لکھا تھا لیکن مولا صلی وسلم دائما ابدا اس کا پورا دوسرا مصرع ان سے بیٹھا ہی نہیں تھا، ایک مصرع لکھے اور سو گئے تھے، دوسرا وزن بیٹھ نہیں رہا تھا۔ جب خواب میں حضور نے فرمایا سناؤ تو سنایا مولا صلی وسلم دائما ابدا، اتنا کہہ کر اٹک گئے۔ رسول پاک نے فرمایا تیرے اس قصیدے کا دوسرا مصرع میری جانب سے علی حبیبی کا خیر الخلق کلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرا مصرع مکمل کیا اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، قصیدہ سننے کے بعد ان کے جسم پر اپنا نرم نرم ہاتھ بھی رکھا، وہ شفقت بھرا ہاتھ بھی پھیرا، پھر اس کے بعد انعام میں اپنے ساتھ لائی ہوئی چادر بھی عطا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں اپنی خوشبوؤں سے بسایا۔ جب چلے گئے شرف الدین بوصیری کہتے ہیں صبح جب میں بیدار ہوا تو دیکھتا ہوں میرے گھر میں حسین خوشبوئیں بسی ہیں، ہر جگہ سے ایک اچھی سی ہو اور مہک اٹھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا وہ جو منظر تھا یاد کرنے لگے اور بستر سے جب کھڑے ہونے لگے تو دیکھتے ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، نہ کوئی لکوہ ہے نہ کوئی فالج ہے، پورا جسم صحیح سلامت ہے۔ اتنا ہی نہیں پھر اپنے بستر پر نظر دوڑائی تو دیکھا رات میں دی ہوئی چادر بھی بستر میں موجود ہے۔ میرے آقا نے جسے خواب میں دیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ 700 سال بعد اگر اسکندریہ کی سرزمین سے، الیگزینڈریا کی سرزمین سے کوئی عاشق صادق مدینے کے تاجدار کو پکارتا ہے تو وہ پکار کو سنتے بھی ہیں، مدد کے لیے آتے بھی ہیں اور انعام سے نوازتے بھی ہیں، تو کیا اے سنی مسلمانوں آج یہ ہم عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ 14 صدیوں بعد ہندوستان کا مسلمان اگر آج اپنے کاہلی کے اس لقوے کی شکایت بارگاہ مصطفیٰ میں کرے تو وہ رسول رحمت کیا ہمارے خیال میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارے گھر نہیں آ سکتے؟ شرط صرف اتنی ہے اٹھو اور ادب کے ساتھ آج کی رات سے یوں کہنا شروع کر دو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، رسول اللہ، سبحان اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بس طلب اتنی ہے آج بھی وہ مدد کے لیے ہے، آج بھی وہ اپنی دستگیری فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی میں نے سب سے پہلے ہی یہ جملہ کہا تم اس لیے نہیں محبت کر رہے کہ صرف تمہاری ایمان کی علامت ہے، اس لیے نہیں محبت کر رہے کہ تم جو ہے
آخرت میں بخشے جانے والے ہو. یہ سب مقاصد الگ ہے. محبت تم رسول سے اس لیے کر رہے ہو کہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں. اگر حضور محبت نہیں کر رہے ہوتے کسی کی اتنی جرات ہی نہیں تھی کہ ان سے محبت کرے. اتنی حیثیت نہیں ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے عزیزان گرامی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ تمہیں ان کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے. لہٰذا اس چاہت کو برقرار رکھو. صرف میں تمہاری توجہ ادھر لے جانا چاہتا ہوں. آج ہوتا یہی ہے کہ دنیا نے تمہیں پاگل بنا رکھا ہے, بیوقوف بنا رکھا ہے. میڈیا کو سنتے سنتے لوگ اسی طرح سے اس کے جادو میں پڑ گئے. آج حالات یہی ہے. یہ دجالی زمانہ قریب آ چکا ہے. دجال کے آنے سے پہلے کی علامتیں یہی ہیں, بتائی گئی ہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا. جتنا جھوٹ ہے وہ سب سچ بتایا جائے گا اور جتنا سچ ہے اسے جھوٹا کہا جائے گا. آج جو سچ بولنے والا ہے دنیا اسے جھوٹا کہے گی اور جھوٹوں کو تخت پر بٹھایا جائے گا. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی بڑا منتری بنایا جائے گا, اتنا ہی بڑا جج بھی, اتنا ہی بڑا وکیل بھی. جتنی زیادہ جھوٹ بولے اس کا میڈیا چینل اتنا ہی زیادہ چلے گا, ٹی آر پی اس کی زیادہ بڑھے گی. یہ دجالی وقت آنے کے قریب ہے. لہذا ہے مسلمانوں, دنیا اگر مانتی ہے تو اسے چھوڑ دو. میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر اسکرین پر بتائی ہوئی بات پر آمنا صدقنا مت کہنا. جو تمہیں دکھایا جاتا ہے یہ شعبدہ بازی ہے. اسی کے متعلق فاضل بریلوی نے فرمایا تھا یہ دنیا ہے شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائی شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. تم اس کی ہر بات کو حقیقت مت سمجھنا. آج جو تمہارے اوپر خوف کا ماحول بنانے کی کوششیں کرتی ہے کون ہے؟ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا. یہ سارے نیوز والے ایک حمام میں سب ننگے ہیں. سبوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی ایک کو ایسا امیج والا بنا دینا ہے کہ دنیا اس کو ماننے لگ جائے. میں نے محسوس کیا کہ یہ جب چاہے بکرے کو کتا بنا دے. اگر یہ سب مل کر کے بکرے کو کتا کہنے لگ جائیں ٹی وی پر نیوز پر کہ یہ جو بھیڑ دکھ رہا ہے یہ بھیڑ نہیں ہے, یہ کتا ہے, اس کے پیر بھی کتے کی, دم بھی کتے کی, یہ سامنے کی منہ بھی کتے کا ہی. 100 بار کتا 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 کہتے ہوئے بیچارے شریف بکرے کو سارے لوگوں کے نزدیک کتا بنا دیا. اور یہی حال ہے آج. بہت سارے لوگ ایسا کتا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی باتوں پر اگر توجہ کر لے جاؤ گے تو تمہیں بھی کتا بنانے میں دیر نہیں لگے گی. انسان کو بھی یہ بنا دیتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں آج کے ان حالات پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا لوٹ آؤ اس راستے پر جہاں میرے آقا نے ہمیں چھوڑا تھا. صحابہ اکرام کو جس راستے پر چلایا میرے آقا وہاں آ جاؤ. تمہارے لیے یقین کی خبریں قرآن دیتا ہے, تمہارے لیے یقین کی خبریں احادیث رسول دیتی ہیں. کل کیا ہونے والا ہے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن بتائے گا اور تمہیں رسول پاک کے فرامین بتائے گا. اور آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ امت اپنے ہی رسول کو پڑھنا چھوڑ چکی ہے, اپنے ہی رسول کی سیرت سے دور ہے. تم بتاؤ, جاؤ آج گھروں میں جا کر اپنے بچوں کا ایک ٹیسٹ لے لو. جب یہ تمہارا 4 سال کا 5 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کے ہنہنانے لگتا ہے گھوڑے کی طرح سے, جانی جانی ایس پاپا, تمہیں اچھا لگتا ہے کیا انگلش بول رہا ہے, کیا پراٹے دار, اور کانوینٹ میں جا رہا ہے, انگلش میڈیم میں ڈال کے رکھا ہے, بڑے خوش ہوتے ہو. اسی بچے سے ذرا یہ ٹیسٹ لے کر کے دیکھو بیٹا یہ بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ کا نام کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا چچا کا نام کیا تھا؟ ان کی ازواج مطہرات کا نام کیا تھا؟ وہ ہر جواب میں تمہیں نو پاپا ہی کہے گا. سکھایا کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا دور رکھا. بچپن سے یہی حالات اگر رہے میرے عزیزوں, پھر جوانی میں ان سے کیا امید رکھو گے کہ یہ صلاح الدین بنیں گے؟ ان سے امید رکھو گے کہ یہ مجاہدین بنیں گے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا, جو بویا ہے وہی اگے گا. اپنے بچوں کو جس انداز میں تم آج پال رہے ہو, فلموں کے سامنے رکھ کر ان کے ہاتھوں میں رات بھر گیم دے کر
اور سوشل میڈیا کا انہیں عادی بنا کر جو پرورش کر رہے ہو، جوانی میں ان سے امید بھی مت رکھنا کہ یہ تمہارے فرما بردار نکلیں گے، یہ تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے ہوں گے، نہیں ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا بچپن میں اگر تم نے اپنے بچوں کو عشق رسول پلایا تو پھر بڑھاپے میں تمہارے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جائیں اور تمہارا بیٹا وقت کا بادشاہ بھی بنے لیکن تمہارے بستر کے سامنے وہ سر جھکا کر کھڑا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بچپن میں اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی، تو بدلے میں اللہ تمہاری محبت اولاد کے دل میں ڈالتا ہے، تمہاری محبت اولاد کے دل میں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں میں بچے کو کھلونے دلا دوں، کار مانگے کار دلا دوں، بائک مانگے بائک دلا دوں، مہنگا موبائل چاہے میں دلا دوں۔ تم یہ سوچتے میرے بیٹے کی کوئی فرمائش دور نہیں ہونی چاہیے، ساتھ دلا دوں۔ میں نے وہ بھی بچے دیکھے ہیں جن کو ماں باپ نے ہر خواہش پوری کی، لیکن 18 سال 20 سال کے بعد ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا جو گالی دیتے میرا باپ بڑا نکما ہے، کیا کیا میرے ساتھ، کون سی اچھائیاں کیا ہے۔ لڑکی 18 سال کے ہوتے ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی دوسرے کے ساتھ۔ ہم نے پوچھا تھا کہ بیٹا تیرا باپ اچھا ہے، رو رہا ہے تیرے بھاگنے پر، آ جا واپس۔ اس لڑکی نے جواب دیا میرے باپ نے کبھی مجھے اتنا مہنگا جوڑا نہیں دلایا جتنا میرے محبوب نے مجھے دلایا ہے۔ عاشق نے 5000 کا جوڑا دلایا، وہ اپنے 18 سال کی خدمات کو ٹھوکر مار چکی ہے۔ یہ سب واقعات کیوں ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ بچپن میں تم نے ان کے سینوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں بھرا۔ بے شک بے شک۔ قرآن کہتا ہے تمہیں تربیت میں ہونا یہی چاہیے تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ قرآن کہہ رہا ہے، بیٹوں کو سب سے پہلے یہ سکھاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور پھر بیٹوں کو یہ سکھاؤ یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ بچوں کو کیا نصیحت کرنی چاہیے تھی؟ بیٹا برائی کرے گا رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، زمین کے اندر جا کر کر یا آسمان کے اوپر جا کر کر، لیکن قیامت کے دن اللہ تیرے سامنے وہ لا کر دکھائے گا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو جب خوف ڈالے گا تو یہی بچہ جوان بن کر صلاح الدین بنتا ہے، یہی بچہ جوان بن کر پھر شہاب الدین بنتا ہے، یہی بچہ بڑا ہو کر کے ایک مجاہد بنتا ہے۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے ہمیں وہی نعرہ لگانا چاہیے جو سید میاں عمار عربی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا تھا، کسی کی جے بجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمارے دردوں کو سمجھنے والا، ہمارے غموں کے درد کو احساس کو سمجھنے والا اس بھری کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو زندگیوں کی بات میں نے بتائی، زندگیوں کی بات۔ اس آمنہ کے لال کو ہم نے دیکھا، پیدا ہوتے ربی حبلی امتی کہا، جوانی میں امت کہا، اور اتنا ہی نہیں اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات کے وقت معراج میں امت کی بخشش کو طلب کیا۔ ہم غریبوں کو ہر گھڑی یاد رکھا، وقت رخصت بھی ہمارے بارے میں پوچھا، قبر انور میں جب رکھا گیا، آپ کی قبر پاک میں جب رکھا گیا، ہونٹ ہل رہے تھے رسول پاک کے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کر کے سنا تو اس وقت بھی رسول پاک ہی کہہ رہے تھے رب اغفر لی امتی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، معاف کر دے، اس لیے کہ وہ نہیں پہچانتی ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں کون ہے جو قبر میں جاتے جاتے بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، ہمیں یاد کر رہا ہے؟ یہاں تک تو زندگی کی بات تھی، لیکن تم جب مرو گے
ہم جب مریں گے ہماری قبروں میں کیا ہونے والا ہے یہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ جب ہمیں ایک چھوٹی سی تاریک اور تنگ قبر میں ہمارے اپنے عزیز اور رشتہ دار دفن کر کے چلے جائیں گے، ایسی تنگ و تاریک قبر کہ ہم کروٹ بھی نہیں لے سکتے، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چٹائی، نہ چادر، وہاں نہ روشن دان، نہ ہوا کی کوئی کھڑکی، سب بند کر کے جب چلے جاتے ہیں اتنا اندھیرا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اس تاریک قبر میں نہ تمہارا بھائی 1 گھنٹہ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ تمہاری ماں تمہارے پاس بیٹھنے کو تیار ہے، کوئی نہیں آئے گا، سب مٹی منہ پر ڈال کر اپنے گھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسی تاریک قبرستان کی وادیوں میں کسے پکارو ان لوگوں کو جن کے تم ابتدا کیا کرتے تھے یہاں پر، پکارو ان ایکٹروں کو، ان ایکٹریس کو جس کے تم فین تھے، آ جاؤ ہالی ووڈ والے، بالی ووڈ والے، ہماری قبر میں مدد کرو، بتاؤ اے میرے نوجوانوں کوئی آئے گا تمہاری قبر میں؟ لیکن روایات یہ بتاتی ہے جب تم قسم پرسی کے عالم میں ہو اس وقت منکر نکیر کے سوالات سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عاشقوں اور اپنے غلاموں کے پاس قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذرا آہستہ سے جگاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بڑا تھک کر کے آیا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جانے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یہی تو عریضہ کیا تھا، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں، جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ یہ قبروں کے حالات ہے۔ حشر کے دن جب اٹھائے جاؤ گے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس کیا تم نہیں گھمائے جاؤ گے؟ سب جگہ پھرو گے اور پوچھتے رہو گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو، ہر نبی تمہیں دور بھیج رہے ہوں گے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن تمہیں بھی پتا ہے مسلمانوں اس بھرے محشر میں اگر کوئی کہتا ہے انا لہا تو وہ میرے محمد عربی کی ذات ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تمہیں پتا ہے رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے میں 3 جگہوں پر تمہیں مل جاؤں گا۔ ایک وہ جگہ جہاں میرے امتی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، حلق میں کانٹے آ چکے ہوں گے، میں حوض کوثر سے پانی بھر کر کے میرے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ دوسرا وہ مقام جہاں میزان اعمال تولے جا رہے ہوں گے، پلہ برائیوں کا بھاری ہو رہا ہوگا، حضور فرماتے ہیں میں میزان کے قریب جا کر اپنے امتیوں کی نیکیاں بڑھا رہا ہوں گا۔ کسی کے کچھ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، وہ رکھ کر کے ان کے نیکیوں کا پلہ بھاری کر رہا ہوگا، وہاں بھی میرے آقا ہے، حوض کوثر پر بھی میرے آقا ہے۔ تیسرا ایک ڈیفیکلٹ مقام، بہت سخت مقام جو محشر کے میدان میں ہے، وہ کون سا ہے؟ پل صراط کا مقام ہے، جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن کہتا ہے جو بھی جنت میں آئے گا وہ اسی پل سے ہو کر آئے گا، لیکن اس پر سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، لنگڑ رہا ہے، اس حالت میں اگر وہاں کوئی آتا ہے تو میرے رسول پاک کی ذات ہے، وہاں کھڑے ہو کر رب سلم کہہ رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، میری امت کو صحیح سلامت گزار دے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، میں درس یہی دینا چاہتا ہوں جو نبی پاک اپنے پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے، اپنے معراج کے سفر میں نہ بھولے، مکہ اور مدینے کی وادیوں میں نہ بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولے، ہماری قبر میں نہ بھولے، حشر کے میدان میں نہ بھولے، تو پھر کیا ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم پھر پکار کر کے کہیں یا رسول اللہ آج کے بعد میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے
بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات تشریف رکھیں اور